میرے سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جب یہ کانفلکٹ ہوا تھا 4 روز کا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اس میں امریکہ سے تو اس نے مودی نے جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ان کو روکیں اور یہ کانفلکٹ ختم کروائیں. اس کے علاوہ آپ نے کہا تھا کہ برطانیہ کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ممالک ایسے تھے جہاں پہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی مودی نے جا کے کہ جی روکیں. فرانس یا کوئی اور ملک بھی تھے وہاں پہ بھی اس نے کوئی اپنے لوگ بھیجے تھے یا ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان کو روکیں؟ ان کے لوگ شاید نہ بھیجے ہوں، لیکن ٹیلی فون پر ضرور ان کی بات چیت ہوئی تھی. مارکو روبیو کے ساتھ امریکہ میں ہوئی تھی. چین کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی تھی، فارن منسٹر یانگ یی کے ساتھ بات ہوئی تھی. اچھا. اور یہ بات چیت اور یہ جو بھی کانٹیکٹس کر رہے تھے، اس میں جے شنکر سے زیادہ، ان کے فارن منسٹر سے زیادہ رول اجیت دووال کا ہے، جو ان لوگوں سے رابطے میں تھا. سعودی عربیہ کے ساتھ بھی یہ رابطے میں تھے، حالانکہ وہ ابھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ایران کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، برطانیہ کے علاوہ. تو جو بھی ممالک جو ہیں، جو کوشش کر رہے تھے کہ جلد سے جلد جنگ بندی ہو جائے اور فردر ایسکلیشن نہ ہو، تو اس کے رسپانس میں ہندوستان نے، اس کے جواب میں ہندوستان نے ان سب کے ساتھ رابطے کیے ہوئے تھے. تو کہنا کہ جی ہم نے خود فیصلہ کیا تھا کہ ہم جنگ بندی کریں گے، یہ تو بات انہوں نے مدد لی تھی جنگ بندی کروانے کی، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے جوابی حملے کیے ہیں، تو اس وقت پھر ان کو خیال آیا کہ یہ اور آگے بات نہ بڑھے، اور اس وجہ سے وہ اس جنگ بندی کو انہوں نے قبول کیا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ضمیر صاحب. میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کی جو پورے بھارت کی، پورے انڈیا کی کوئی 70% الیکٹریسٹی جو تھی وہ اس کانفلکٹ کے دوران بند ہو گئی تھی. تو اس کے لیے پاکستان سے بھی مودی حکومت نے ریکویسٹ کی تھی کہ مہربانی کر کے ہماری الیکٹریسٹی کسی حد تک جو ہے بحال کر دیں. اور اس جی، کے سائبر اٹیک تھا ہمارے طرف سے. سائبر اٹیک سے ہم نے ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کو ہم نے ڈاؤن کر دیا تھا. یہ حقیقت ہے. ابھی وہ مانتے نہیں ہیں، وہ دوسری بات ہے. جی جی لیکن جی. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب ایک نیا یہاں پہ سینیریو جو ڈیولپ ہوا ہے، کیونکہ ہم نے بڑا عرصہ یہاں پہ بحث کی، اخبارات پہ بھی بحث چلتی رہی، لوگوں میں بھی بحث چلتی رہی، اور ٹی وی پہ بھی چلتی رہی، اور کوہیبن سگار والی محفلوں میں بھی یہ ساری چلتی رہتی تھی بحث کہ جناب اگر ہم اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں گے تو چائنا ناراض ہو جائے گا، اور چائنا کی طرف جائیں گے تو جناب امریکہ ناراض ہو جائے گا. اس طرح کی ایک بحث چلتی رہی. بٹ فار دا فرسٹ ٹائم کلیئرٹی ہے ہماری سوچ میں، اور اس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا بھی ہے اس کے بارے میں کہ وی ہیو کلیئرٹی. ہم کسی کو اوپر نیچے نہیں کر رہے، ہم دونوں قوتوں کو، دونوں ممالک کو، چائنا اور امریکہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سو یہ پہلی دفعہ کلیئرٹی ہے ہماری سوچ میں. سو یہ سوچ جو ہے، اس سے وہ پرانی جو سوچ تھی اس کا کوئی عمل دخل مزید یا آئندہ آنے والے دنوں میں تو دوبارہ نہیں اس کو اوور کم کر جائے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک دوستی کو دوسری دوستی پر قربان نہیں کریں گے، یا ون از ناٹ ابو دی ادر. لیکن یہ بات جو آبزرورز تھے اور جو لکھتے ہیں فارن پالیسی پہ، وہ تو بہت عرصے سے یہ بات کہتے کہ وی نیڈ ٹو بیلنس بٹوین بیجنگ اینڈ واشنگٹن. بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا تھا پہلے کہ نیڈ ٹو بیلنس بٹوین ریاض اینڈ تہران. تو یہ پالیسی سرکٹس میں تو یہ بات ہمیشہ سے تھی. اس وقت انہوں نے کیٹیگوریکلی کرسٹل کلیئر اس بات کو کیا ہے، اس موقف کو پاکستان کے کیا ہے. لیکن میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں کہ یہ شاید ایک شفٹ ہے امریکن تھنکنگ میں. پاکستان کا یہ سٹانس اس وقت شاید امریکہ کو ایکسیپٹیبل ہوا ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ ہم چائنا وی آر تھک ود بیجنگ، انہوں نے ہمارے ساتھ دوبارہ آن اے لارجر ایمبٹ انگیج کیا ہے. لیکن جو ضمیر صاحب نے بات کی وہ بالکل بجا ہے کہ یہ جو آپ اس وقت پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ دیکھ رہے ہیں یا سو کالڈ وننگ سٹریک پر ہے پاکستان، یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ ول اٹ گو بیونڈ ٹرمپ؟
یہ بات شاید سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس حوالے سے ہمیشہ ہی کیٹیگوریکل رہا ہے. اب کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی قدر زیادہ ہے. ایک گزارش اور کروں, دیکھیے جو انہوں نے انڈیا کے اوپر جب ٹیرفز لگائے تو جو غصے کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ جی امریکہ نے کہ یہ رشیا سے تیل خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس سے وہ وار کو تقویت دیتے ہیں اور یہ ہمارے اتحادی ہیں. رشیا سے تیل چائنا بھی خریدتا ہے. چائنا کے اوپر مزید ٹیرفز کا کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ ٹینٹیٹیو, میں لفظ ٹینٹیٹیو استعمال کر رہی ہوں, انگیجمنٹ کی طرف امریکہ بڑھ رہا ہے. تو ہمیں کوشش ہونا چاہیے. یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے کسی ٹیکٹونک شفٹ کا, لیکن چینج ہمیں ضرور نظر آتا ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ بیجنگ کو ہم نے لوپ میں تو ڈیفینیٹلی لیا ہوگا جب ہم ڈی سی کی طرف جا رہے تھے, تو بیجنگ سے تو ہم نے بات تو کی ہوگی کیونکہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور دیکھا جائے تو بہت سے چیزوں میں ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہے ہمیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اس میں مجھے جو اطلاعات ہیں, اف آئی ایم رانگ تو پلیز کریکٹ می, دونوں میں سے کوئی مجھے کریکٹ کر لے, کہ دے ہیو نو آبجیکشنز, بیجنگ ہیز نو آبجیکشنز کہ اگر ہم ڈی سی کی طرف جائیں اور اپنے روابط بڑھائیں. I think بیجنگ اب آج سے نہیں, بیجنگ ہمیشہ, I don't even think it's about a nod. I think Beijing has always been very accepting of Pakistan's relations with the West. اور اگر آپ دوروں کی ٹائمنگ دیکھیں تو تقریباً سائملٹینیس ہے. اگر ایک ہائی پروفائل دورہ واشنگٹن میں ہوا ہے تو بیجنگ میں بھی ہوا ہے. جو ہائی پروفائل دار ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور ہائی پروفائل لوگ ہیں جو اس وقت پالیسی میکنگ کا فیس ہیں, اگر وہ واشنگٹن گئے ہیں تو وہ بیجنگ بھی گئے ہیں. سو آئی تھنک پاکستان ہیز بین ویری کیٹیگوریکل, اور کلیئرٹی وہاں آئی ہے. اور انڈیا کو اس وقت ٹرمپ صاحب کی حکومت بالخصوص بار بار سوال اٹھاتا ہے انڈیا کی قبلے کی طرف, سو ٹو سے انڈیا کی لائلٹیز کی طرف. فار ایگزامپل وہ بات کرتا ہے کہ انڈیا برکس میں کیا کر رہا ہے, انڈیا ایس سی او میں کیا کر رہا ہے, انڈیا کیوں ہمارے ساتھ اس طور نہیں ہے جس طور ہم نے انڈیا کو بیک اپ کیا یا انڈیا کی پشت پناہی کی. سو دیر آر سیریس کوسچنز اباؤٹ انڈیاز بیہیویئر, بٹ اگین یہ کتنا سسٹینیبل ہے, امریکن ڈیپ اسٹیٹ کا اس کے حوالے سے کیا خیال ہے, کیا یہ کوئی واقعی شفٹ لائے گا ویسٹ کی پالیسی میں ان ساؤتھ ایشیا. دس از یٹ ٹو بی سین, بٹ سم ویری بیبی اسٹیپس ہیو بین ٹیکن جو میرا خیال ہے بہت کرٹیکل ہیں. اچھا ضمیر صاحب, ایک جو بڑا سوال اٹھتا ہے اور بار بار اٹھتا ہے کہ جی انڈیا خاموش نہیں بیٹھے گا اور انڈیا جناب ریٹیلیٹ کرے گا, اور پروبیبلی اس کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار بھی کر رہا ہے ان سو مینی ویز. کیا یہ ممکن ہے کہ نومبر سے پہلے, کیونکہ نومبر میں ان کے الیکشنز جو ہیں انڈیا میں بہار کے کسی حد تک کمپلیٹ ہو جائیں گے, اس سے آگے یا پیچھے کوئی اس قسم کا حرکت دوبارہ کر سکتا ہے؟ پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے میں جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں اس کا میں اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہتا تھا کہ ایک بہت اہم فیصلہ امریکہ کی طرف سے آیا ہے پچھلے دنوں, اور وہ یہ ہے کہ BLA بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کی مجید بریگیڈ کو انہوں نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ڈیزگنیٹ کیا ہے. جی